بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 53 ہے۔ آج کے سبق میں ہم المقامۃ الرابعہ وہی الدمیاطیہ کے شروع سے لے کر ولا نرحل کل حوجہ تک پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المقامة الرابعة الدمياطية. أخبر الحارث بن همام قال طعنت إلى دمياط عام هيات ومياط وأنا يومئذ مرموق الرخاء موموق الإخاء۔ حارث ابن حمام کہتے ہیں میں نے کوچ کیا دمیات شہر کی طرف عام ہیات و میات سختی اور قحط والے سال، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَرْمُوقُ الرَّخَاءِ اس وقت میں خوشحالی میں قابل لحاظ یعنی منظور نظر تھا، موموق الإخاء بھائی چارے کے لیے محبوب تھا، اصحب مطارف الثراء مالداری کی منقش چادروں کو کھینچتا، و اجتلی اور دیکھتا معارف السراء مسرت کے چہروں کے محاسن کو یعنی خوبیوں کو، فرافقت چنانچہ میں نے رفاقت اختیار کی، صحباً ایسے ساتھیوں کی قد شقوا عصا الشقاق جنہوں نے مخالفت کی لاٹھی کو پھاڑ دیا تھا، یعنی کسی قسم کی مخالفت و بغاوت ان میں قطعاً نہیں تھی، وارتضعوا اور انہوں نے دودھ پیا تھا، افاویق الوفاق موافقت کا دودھ، حتی لاحوا یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو گئے تھے، کاسنان المشتی کنگھی کے دندانوں کی طرح، فی الاستواء برابری میں، وکالنفس الواحدۃ اور ایک جان کی طرح، فی التئام الاہواء خواہشات کے ملنے میں، وکننا مع ذلک نسیر النجاء اور ہم باوجود اس کے تیز چل رہے تھے، ولا نرحل اور سفر نہیں کر رہے تھے، الا کل حوجہ مگر ہر تیز اونٹنی پر۔ یہ چوتھا مقامہ ہے، مقامہ دمیاطیہ۔ اس کو دمیات شہر کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حارث ابن حمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اخیر رات میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، سارے لوگ سو جاتے ہیں تو دو آدمیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ حارث کان لگا کے سننا شروع کرتا ہے تو ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے برتاؤ کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بڑے فصیح و بلیغ انداز میں جواب دیتا ہے کہ میں برائی کا جواب بھی اچائی سے دیتا ہوں اور اپنی گفتگو مکمل کرتا۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ میں تو برابری کا معاملہ کرتا ہوں، اچائی کا بدلہ اچائی کے ساتھ اور برائی کا جواب میں برائی سے ہی دیتا ہوں، اور پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہے۔ صبح جب ہونے لگتی ہے تو حارث ان کی فصاحت سے بڑا متاثر ہوا ہوتا ہے، وہ جا کے ان سے ملتا ہے تو وہاں ابو زید سروجی اور اس کا بیٹا ہوتا ہے، دونوں بڑی خستہ حالت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حارث جو اس مقامے کا راوی ہیں وہ اصحاب خیر سے، مالدار لوگوں سے ان کے لیے تعاون کی درخواست کرتا ہے، اور جتنے بھی ہم سفر ہوتے ہیں وہ ان کی خوب مدد کرتے ہیں۔ یہ دونوں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے بعد
حارث سے اجازت لے لیتے ہیں۔ ابو زید کہتا ہے کہ میں ذرا قریبی بستی میں غسل کر کے ابھی آتا ہوں، اور بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سارا قافلہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور بالآخر وہ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں دھوکہ دے گیا، اور حارث پر اپنا کجاوہ جو ہے وہ کستا ہے، اور پالان کی لکڑی پر جب وہ دیکھتا ہے تو ابو زید کے 3 شعر لکھے ہوئے اس کو ملتے ہیں، جس میں حارث کے احسان اور اپنے فرار کا ذکر کرتا ہے۔ اس مقامے میں کل تقریباً 13 اشعار لائے گئے ہیں۔ اخبر الحارث بن حمام قال ضعنت الى دمياط۔ ضعنت یہ ضعن یضعن ضعنن سے ہیں کوچ کرنا، سفر کرنا۔ میں نے سفر کیا دمیات کی طرف۔ دمیات شہر یہ مصر سے 30 فرسخ کے فاصلے پر واقع ہیں، ایک قدیم شہر ہیں جو کہ خلیفہ متوکل کے زمانے میں رومیوں نے جب دمیات پر ایک زبردست حملہ کیا تھا اور اہل شہر کا قتل عام کیا تھا، عورت اور بچوں کو قید کیا تھا، تو اس وقت کا والی مصر عنبس ابن اسحاق ایک بڑا لشکر لے کر رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلا، لیکن پھر رومی نکل گئے تھے اور عنبسہ نے ان کا پیچھا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس پر یحییٰ ابن فضل نے خلیفہ متوکل کو مخاطب کر کے کچھ اشعار پڑھے تھے، جو کہ انہوں نے سن لیے، اور سننے کے بعد پھر دمیات میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا تھا۔ تو یہ مصر سے کچھ 30 فرسخ کے فاصلے پر ایک قدیم شہر ہے۔ تو اس شہر کی طرف حارث ابن حمام کوچ کر کے جا رہے تھے۔ عام ہیات و میات، عام یہ سال کو کہتے ہیں، جمع اس کی اعوام آتی ہے۔ ہیات یہ مصدر ہے مفاعلہ کا، ہایت یہایت ہیاطن، مجرد میں یہ ہاط یہیت حیطن یعنی ضربہ سے مستعمل ہے، اس کا معنی شور کرنا، ہنگامہ کرنا آتا ہے۔ اسی طرح میات بھی ہیات کی طرح مفاعلہ کا مصدر ہے، مایت یمایت میاطن، دفع کرنا، ہٹانے سے، ہٹانا اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مجرد میں یہ بھی ضرب سے مات یمیت میتن۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں ہم فی ہیاط و میات، یعنی جب کوئی سختی اور قات والا سال ہوتا تو اس کو اس ہیات اور میات سے تعبیر کرتے۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَرْمُوقُ الرَّخَاءِ، مرموق یہ رمق یرمق رمقن سے ہیں دیکھنا، کسی چیز کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا، دیر تک دیکھنا، یا قابل لحاظ اور ممتاز چیز جس کی طرف دیکھا جائے۔ الرخاء یہ خوشحالی اور آسودگی کو کہتے ہیں۔ رخا یرخو رخاءن، یا رخو و یرخو رخاوتن، رخوتن زندگی کا آسودہ ہونا۔ مطلب میرے حالات ان دنوں اچھے نہیں تھے اور میں خوشحالی کے لیے منظوری نظر تھا اور اسی کے تلاش میں تھا۔ موموق الاخاء، موموق یہ محبوب کو کہتے ہیں، حسبہ سے ہیں، ومق یمق ومقن مقتن محبت کرنا۔ اخا یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، بھائی چارگی کو کہتے ہیں، اخا مواخاتن اخاءن، مجرد میں یہ اخا یا اخوتن سے ہیں، بھائی بنانا، بھائی چارہ قائم کرنا۔ اصحب صحب یصحب صحفا، فتح سے ہیں، کھینچ لینا۔ سحاب بادل کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی پانی کو کھینچتا ہے۔ مطارف یہ مطرف یا مطرفن کی جمع ہے، میم کے ضمے اور کسرے دونوں کے ساتھ درست ہے۔ اس چادر اور کپڑے کو کہتے ہیں جس پر نقش و نگار کا کام ہوا ہو۔ الثرا مالداری کو کہتے ہیں، دولت کو۔ ثری یثرا ثراء مالدار ہونا، دولت مند ہونا۔ وَأَجْتَلِي اجتلا یجتلی اجتلاء دیکھنا۔
معارف یہ معرف یا معرف کی جمع ہے، را کے فتحے اور کسرے کے ساتھ چہرے کے محاسن کو کہتے ہیں۔ السرا یہ خوشی اور مسرت کو کہتے ہیں۔ فرافقت رافق یرافق مرافقتاً، چنانچہ میں نے رفاقت اختیار کی۔ صحباً یہ صاحبن کی جمع ہے، صحب یصحب صحباً، صاحب یعنی جو سفر کا ساتھی ہو۔ تو میں نے ایسے ساتھیوں کی رفاقت اختیار کی۔ قد شقوا شق یشق شقا، جنہوں نے پاڑ دی تھی۔ عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ عصا یعصو عصوا، لاٹھی سے کسی کو مارنا، اور عصا یعصی عصیانا، نافرمانی کرنا، گناہ کرنا۔ شقاق یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، شاق یشاق شقاقا، مخالفت کو کہتے ہیں، اور اتفاق کی یہ ضد ہیں۔ تو انہوں نے مخالفت کی عصا توڑ دی تھی، یعنی وہ لاٹھی مخالفت کی وہ انہوں نے پھاڑ دی تھی، یعنی ان میں سراسر اتفاق اور اتحاد تھا اور کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا۔ وارتضعوا ارتضع یرتضع ارتضاعا، دودھ پی لینا، رضع یرضع سے ہیں۔ انہوں نے دودھ پیا تھا۔ افاویق الوفاق، افاویق یہ فیقتن کی جمع ہے، اور فیقہ اس دودھ کو کہتے ہیں جو تن کو ایک دفعہ دھونے کے بعد اس وقفے میں جب جمع ہو جاتا ہے۔ تو وفاق یہ وافق یوافق موافقتاً و وفاقاً، یہ باب مفاعلہ سے ہیں، موافقت کو کہتے ہیں۔ تو موافقت کا دودھ انہوں نے پیا تھا۔ حتی لاحوا، لاح یلوح لوحا سے ہیں، ظاہر ہونا، کا اسنان المشط، اسنان یہ سن ان کی جمع ہے، سن دندانے کو کہتے ہیں۔ مشت یہ مشت کنگھی کو کہتے ہیں، جمع اس کی امشاط آتی ہے، مشط یمشط مشطن کنگھی کرنا۔ استوا برابری کو کہتے ہیں، اور مستوی معیار کو کہتے ہیں۔ المستوی التعلیمی تعلیمی معیار۔ وکالنفس الواحدہ، نفس کو کہتے ہیں، نفوس یا انفس اس کی جمع آتی ہے۔ فی التئام الاہواء، التئام التئم یلتئم التئام، یہ باب افتعال ہیں، جوڑنے کو کہتے ہیں۔ الاہواء، اہواء یہ ہوا کی جمع ہے، خواہش اور محبت کو کہتے ہیں۔ وَكُنَّا مَعَ ذَلِكَ نَسِيرُ النَّجَا، نسیر یسارا یسیر سیرن سے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں۔ النجا یہ نجا ینجو نجا ان سے ہیں، تیز رفتار چلنا۔ تو یہاں پر مراد تیز چلنا ہے۔ وَلَا نَرْحَلُ، اور ہم سفر نہیں کر رہے تھے، رحل یرحل رحلتاً رحلتاً سفر کرنا، الا کل ہوجا مگر ہر تیز رفتار اونٹنی پر۔ ہوجا یہ مفرد ہے اور جمع اس کی ہوج آتی ہے، ہوج یہوج ہوجن، اس کا معنی آتا ہے احمق ہونا یا پھر تیز ہونا۔ تو یہاں پر تیز سواری مراد ہے۔ آج ہم نے چوتھے مقامے کی ابتدا کی اور مذکورہ عبارت کا لفظی اور مختصر تشریح وہ آپ کے سامنے پیش کی، لفظی ترجمہ پیش کیا، اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق بھی کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو بار بار سنیں گے اور ان الفاظ کو اور اس پس منظر کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔